السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 59 مفتاح العربیہ پہلا حصہ الدرس الثامن عشر 18ویں سبق پر ہیں۔ الدرس الثامن عشر 18واں سبق۔ اس سبق میں ہمارے سامنے مختلف قسم کے اسٹرکچرز لائے جائیں گے۔ بنیادی طور پر اس سبق میں بھی جیسا کہ آپ نے پچھلے دو اسباق میں موصوف اور صفت کی پریکٹس کی ہے، یہاں پر بھی موصوف اور صفت کی پریکٹس کرائی جائے گی۔ نعت اور منعوت کی جو پریکٹس کرائی گئی تھی اس کو یہاں بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ کئی اسباق میں موصوف اور صفت کی پریکٹس اس لیے کرائی گئی ہے کیونکہ موصوف اور صفت کا اسٹرکچر جسے المرکب التوصیفی کہتے ہیں، یہ عربک لینگویج کا بہت ہی اہم اسٹرکچر ہے۔ Very often we use these types of structure in our written and spoken communication۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک اسٹرکچر جو آئے گا آپ کے سامنے وہ ہوگا پریپوزیشنل اور ایڈوربیل فریزز۔ پریپوزیشنل فریزز وہ ہوتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایڈیشنل انفارمیشن سینٹنس میں ایڈ کرنے کے لیے ایڈوربیل فریزز یا پریپوزیشنل فریزز یوز کیے جاتے ہیں۔ ایڈوربیل فریزز وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایڈورب ہوتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ، اور پریپوزیشنل وہ ہوتا ہے کہ جس میں پریپوزیشن کا یوز کر کے کسی ایک نئی انفارمیشن کا ایڈیشن کیا جاتا ہے، سینٹنس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ تیسرے پوائنٹ کو آپ کو نوٹ کرنا ہے یہاں پر کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ غیر عاقل، نان انٹیلیجنٹ یا ایریشنل پلورل جو ہوتی ہے عربک میں، اس کو فیمینین سنگولر یعنی واحد مؤنث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اس کی ایڈجیکٹو آئے گی یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں بھی استعمال کی جائیں گی تو اس کو بھی واحد مؤنث ہی سمجھ کر واحد مؤنث کی فارمز استعمال کی جائیں گی، واحد مؤنث کے صیغے، واحد مؤنث کی ضمیریں، واحد مؤنث کی صفات استعمال کی جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، ضمائر وغیرہ کچھ آئیں گی سبق میں، تو وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور باقی چیزیں ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو چیزیں آتی رہیں گی میں تشریح کرتا رہوں گا۔ تو یہ 3 پوائنٹس بنیادی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو موصوف اور صفت کا رکھنا ہے، اور ایک غیر عاقل پلورل جو فیمینین سنگولر کے درجے میں ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایڈوربیل اور پریپوزیشنل جو فریزز استعمال کیے گئے ہیں بہت سارے سینٹنسز میں، اس کو سامنے رکھنا ہے کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال ہونے کے بعد سینٹنس کیسے ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ دس از مائی اسکول۔ ہی مدرسۃ جمیلۃ، وہ ایک خوبصورت اسکول ہے۔ ہی مدرسۃ جمیلۃ، وہ ایک خوبصورت اسکول ہے، وہ ایک خوبصورت مدرسہ ہے۔ دیٹ از اے بیوٹیفل اسکول۔ تو آپ نے دیکھا مدرسۃ جمیلہ یہ مرکب توصیفی سٹرکچر ہے، اور پھر آگے والا جو سینٹنس آ رہا ہے فیہا مکتبۃ کبیرۃ، دیر از اے لارج لائبریری ان اٹ، اس میں ایک بڑی لائبریری ہے۔ اچھا، وفی المکتبۃ کتب کثیرہ وصحف نافعہ، اس سینٹنس پہ آپ خاص دھیان دیجئے۔ کتب کثیرہ مرکب توصیفی اور صحف نافعہ بھی مرکب توصیفی۔ امپورٹنٹ رول جو یہاں اپلائی کیا گیا ہے وہ ہے نان انٹیلیجنٹ ناؤن یا غیر عاقل ناؤن، غیر عاقل اسم جو عربک میں ہوتا ہے اس کو فیمینین واحد مؤنث کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ تو کثیرتن واحد مؤنث اسی لیے استعمال کیا گیا کیونکہ کتبن یہ کتابن کی جمع ہے اور کتاب نان انٹیلیجنٹ ہے۔ آگے جو سینٹنس آ رہا ہے حصہ وہ صحف نافعہ۔ صحفن یہ صحیفتن کی پلورل ہے۔ صحیفہ عربک میں بولتے ہیں نیوز پیپر کو، اور نافعتن کو دیکھیے سنگولر لایا گیا ہے، فیمینین سنگولر، کیونکہ صحفن یہ صحیفتن کی پلورل ہے۔ تو صحیفہ چونکہ نان انٹیلیجنٹ ہے، ایریشنل ہے یا غیر عاقل ہے، تو اسی لیے اس کی جمع کو فیمینین سنگولر یا واحد مؤنث کے درجے میں رکھا گیا۔ وفی المکتبۃ کتب کثیرۃ وصحف نافعۃ،
and there are many books and useful newspapers in the library. اور لائبریری میں بہت سی کتابیں اور نفع بخش نیوز پیپرز ہیں، اخبارات ہیں. وَوَرَاءَ الْمَكْتَبَةِ فُصُولٌ وَاسِعَةٌ وَمَسْجِدٌ كَبِيرٌ. دیکھیے وراء آ گیا. وراء کے معنی ہوتے ہیں پیچھے. یہ ایڈورب آف پلیس ہے. ہم پیچھے کسی سبق میں ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف پلیس، ظرف زمان اور ظرف مکان کی اچھی طریقے سے تشریح کر چکے ہیں. یہ وراء بھی یہ ظرف مکان ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ میں کسی چیز کے واقع ہونے اور ایگزسٹ کرنے کو بتا رہا ہے. وَوَرَاءَ الْمَكْتَبَةِ فُصُولٌ وَاسِعَةٌ وَمَسْجِدٌ كَبِيرٌ. اور لائبریری کے پیچھے وسیع یا کشادہ کلاس رومز ہیں، کلاسز ہیں، درسگاہیں ہیں. وَمَسْجِدٌ كَبِيرٌ. اور ایک بڑی مسجد ہے. وَخَزَّانُ مَاءٍ شَامِخٌ. اور ایک عالی شان پانی کا ٹینک ہے. خزان الماء کے معنی ہوتے ہیں پانی کا ٹینک، شامخن معنی بلند. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ خزان الماء یہ تو مرکب اضافی ہوا اتنا حصہ. پانی کا ٹینک، خزان معنی ٹینک، ماؤن کے معنی پانی، خزان الماء پانی کا ٹینک. اب خزان الماء جب ایک اسٹرکچر مرکب اضافی کا مکمل ہو گیا تو مرکب اضافی کا مکمل ہونے کے بعد اب یہ پھر سے موصوف بن گیا، یہ موصوف موڈ میں آ گیا. اور پھر شامخن جو ہے اس کی صفت لائی گئی، تو خزان ماء شامخن. خزان ماء شامخن بلند یا اونچا واٹر ٹینک، عالی شان یا بہت ہی بلند اور اونچا پانی کا ٹینک ہے. ایسا عربک میں ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایک اسٹرکچر ہے وہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہونے کے بعد پھر وہ ایک اور اسٹرکچر بن جاتا ہے موصوف. تو خزان ماء انیشیلی یہ تو ایک مرکب اضافی کا اسٹرکچر ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ موصوف بھی بن گیا، کیونکہ یہ شامخن اسی خزان کو ڈسکرائب کر رہا ہے. The word شامخن is describing, is providing a quality about خزان, and that it is tall, it is high, it is lofty. اور پانی کا ایک اونچا ٹینک. تو یہ شامخ یہ خزان کی صفت ہے، اور خزان ماء مرکب اضافی ہے. ایسے سینٹنسز عربک میں آتے رہتے ہیں، اس پہ بھی دھیان دینا ہے. خیر، اور لائبریری کے پیچھے کشادہ درسگاہیں ایک بڑی مسجد اور ایک اونچا یا عالی شان پانی کا ٹینک ہے. And behind the library there are spacious classrooms, a large mosque, a big mosque, and a high water tank. وَخَزَّانُ مَاءٍ شَامِخٍ. And behind the library there are spacious classrooms, a big mosque, and a high water tank. اوکے، اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں. وَفِي الْمَدْرَسَةِ فَصْلٌ فَصِيحٌ لِلْعَرَبِيَّةِ. اور مدرسے میں عربک لینگویج کی ایک کشادہ کلاس روم ہے، کشادہ درسگاہ ہے. فصیحٌ کے معنی بھی ہوتے ہیں کشادہ، واسعٌ کے معنی بھی کشادہ، فصیحٌ کے معنی بھی کشادہ. اور اسکول میں یا مدرسے میں عربک لینگویج کی ایک کشادہ کلاس روم ہے. And there is a vast classroom, or there is a spacious classroom for Arabic language in the school. وَفَصْلٌ زَخْمٌ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اور حدیث شریف کے لیے ایک بہت بڑی کلاس روم ہے. And a huge classroom for noble hadith, meaning for teaching hadith. وَفَصْلٌ كَبِيرٌ لِلْأُرْدِيَّةِ. And a big classroom for Urdu language. وَفَصْلٌ وَاسِعٌ لِلتَّعْلِيمِ الدِّينِ. And a spacious classroom for religious education. Religious education. تو ایک بار اب پورا میں ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں اردو میں اور انگلش میں. اور مدرسے میں عربی زبان کی ایک کشادہ درسگاہ ہے، اور حدیث شریف کے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اور اردو زبان کے لیے ایک بڑی درسگاہ ہے، اور دینی تعلیم کے لیے ایک کشادہ یا وسیع درسگاہ ہے. And in the school there is a spacious classroom for Arabic language, and a huge classroom for noble hadith, and a big classroom for Urdu language, and a spacious classroom for religious education. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر. معلم العربیتی استاذ شفوق. The teacher of Arabic language شفوق is kind. عربی زبان کے جو ٹیچر ہیں وہ رحم دل استاذ ہیں، شفقت کرنے والے استاذ ہیں، مشفق استاذ ہیں، مشفق. ومعلم الحدیث الشریف استاد صالح.
اور حدیث شریف کے جو استاذ ہیں وہ نیک استاذ ہیں, اور حدیث شریف کے ٹیچر, حدیث شریف کے معلم ایک نیک استاذ ہیں. تو the teacher of Arabic language is a kind teacher and the teacher of noble hadith is a pious. صالح معنی pious, pious or righteous, نیک. And the teacher of noble hadith is a pious teacher. ومعلم الأردية أستاذ كريم. And the teacher of Urdu language is a noble teacher. اور اردو کے استاذ ایک شریف استاذ ہیں. ومعلم التعلیم الدینی استاذ ضحوک. اور دینی تعلیم کے استاذ ایک ہسمکھ استاذ ہیں. ضحوکن کے معنی ہوتے ہیں ہسمکھ, حشاش بشاش رہنے والا, باغ و بہار رہنے والا, جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دوڑے. ومعلم التعلیم الدینی یہ استاذ ضحوکن. And the teacher of religious education is a cheerful teacher. Is a cheerful, the one who is always smiling, on whose face you can notice smiles and cheerfulness. وفي المدرسة طلاب مجتهدون. اور اسکول میں محنتی اسٹوڈینٹس ہیں. And there are hardworking students in the school. وفيها طلاب مهملون. اور اس میں ناکارے نکمے طلبہ بھی ہیں. مہمل کے معنی ہوتے ہیں لاپرواہ, ناکارہ, نکمہ. وفی المدرسۃ طلاب مجتہدون. اور مدرسے میں محنتی طلبہ ہیں اور اس میں لاپرواہ طلبہ ہیں. And there are hardworking students in the school and there are careless or negligent students in it. والطالب المجتہد محبوب. And the hardworking student is loved. والطالب المجتہد محبوب. And the hardworking student is loved. والطالب المهمل مبغوض. And the careless student is hated. والطالب المهمل مبغوض. And the careless student is hated. So الطالب المجتهد, you can see this is a موصوف and صفہ structure, and الطالب المهمل also موصوف and صفہ structure. Okay. الطالب المجتہد مبتدا ہے, محبوب خبر ہے. پھر الطالب المهمل مبتدا ہے اور مبغوض خبر ہے. اور محنتی طالب علم پسندیدہ ہے اور لاپرواہ طالب علم ناپسندیدہ ہے. آگے بڑھیے, دیکھیے للطالب المجتہد نجاح کبیر فی الامتحان. تو یہ للطالب المجتہدی اور پھر آگے جو فی الامتحان آ رہا ہے, یہ دیکھیے پریپوزیشنل فریز ہے. پریپوزیشنل فریز کسی بھی سینٹینس کا وہ ایڈیشنل پارٹ ہوتا ہے جو پریپوزیشن کے ذریعے ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے سینٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایڈوربیل فریز جو ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ایڈورب یوز کیا جاتا ہے اور ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کیا جاتا ہے سینٹینس کے بارے میں. للطالب المجتہد نجاح کبیر فی الامتحان. نجاح کبیر فی الامتحان. There is a great success for a hard working student in the exam. امتحان میں محنتی طالب علم کے لیے بڑی کامیابی ہے. وللطالب المهمل فشل کبیر فی الامتحان. اور لاپرواہ اسٹوڈنٹ کے لیے امتحان میں بڑی ناکامی ہے. فشل کے معنی ہوتے ہیں فیلئر. And there is a big failure for the careless student in the exam. اور امتحان میں ناکارے یا نکمے طالب علم کے لیے یا لاپرواہ طالب علم کے لیے بڑی ناکامی ہے. نجاح سکسس اینڈ فشل فیلئر. نجاح کامیابی, فشل ناکامی. وفی المدرسۃ حدیقۃ جمیلہ. اور مدرسے میں ایک خوبصورت باغ ہے. And there is a beautiful garden in the school. وفیها ازہار باسمہ. And there are smiling flowers in it. اور اس میں مسکراتے ہوئے پھول ہیں. And there are smiling flowers in it. وفيها أشجار خضراء وأشجار صفراء وأشجار حمراء. And there are green trees and yellow trees and red trees in it. اور اس میں ہرے درخت ہیں اور پیلے درخت ہیں اور سرخ درخت ہیں. وفيها أشجار خضراء وأشجار صفراء وأشجار حمراء. And there are green trees and yellow trees and red trees in it. وعلى هذه الأشجار طيور مختلفة كثيرة. اور ان درختوں پر مختلف قسم کے بہت سے پرندے ہیں. طیور یہ طیرن کی پلورل ہے, جمع ہے. پیچھے جو گیا اشجار وہ شجرن کی جمع, اس کے معنی ہوتے ہیں درخت. اور یہاں طیور یہ طیرن کی جمع ہے. طیرن کے معنی ہوتے ہیں پرندہ.
وعلی هذه الاشجار، اور ان درختوں پر طیور مختلفۃ کثیرہ، بہت سے مختلف قسم کے پرندے ہیں. یہاں پر آپ یہ نوٹ کیجئے کہ علی هذه الاشجار، اشجار پلورل ہے اور غیر عاقل ہے، نان انٹیلیجنٹ، تو آپ نے هذه یہ فیمینن سنگولر کی پروناؤن استعمال کی ہے، ضمیر ہاؤلائی نہیں کی ہے. اگر اشجار یہ ہوتا عاقل تو یہاں پر آپ ہاؤلائی استعمال کرتے. یہی حال طیور کا ہے، طیور مختلفۃ کثیرہ، طیور کی جو صفت مختلفہ اور کثیرہ ہے یہ فیمینن سنگولر واحد مؤنث آپ نے استعمال کی ہے، کیونکہ طیور یہ طیر ہے، طیرن کے معنی ہوتے ہیں پرندہ، اور طیرن یہ غیر ذوی العقول ہے، غیر عاقل ہے. وعلی هذه الاشجار طیور مختلفۃ کثیرہ، اور ان درختوں پر بہت سے مختلف قسم کے پرندے ہیں. طیور کبیرۃ، بڑے پرندے ہیں، وصغیرۃ، اور چھوٹے پرندے ہیں. طیور طائرۃ وجالسۃ، اڑنے والے پرندے ہیں اور بیٹھے ہوئے پرندے ہیں. طائرۃ اڑنے والے، جالسۃ بیٹھنے والے. یہ طائرۃ اور جالسۃ یہ اسم الفاعل ہیں. پیچھے کسی لیسن میں نے ایک دو لیسن پہلے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ فاعل کی وزن پر کچھ پیٹرنز آتے ہیں عربک میں، وہ کرنے والے کا معنی دیتے ہیں، جیسے طائر اڑنے والا، جالسۃ بیٹھنے والا، تو یہ اسی انداز کا ہے. بہرحال and on these trees there are different types of birds. طیور کبیرہ وصغیرہ، big and small birds. طیور طائرہ وجالسہ، birds which are flying and birds which are sitting. ایک بار اور میں کر رہا ہوں. On these trees or on the top of the trees there are many different types of birds, big and small birds and flying and sitting birds. اور ان درختوں پر بہت مختلف قسم کے پرندے ہیں، بڑے اور چھوٹے پرندے ہیں، اڑنے والے اور بیٹھنے والے پرندے ہیں. اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. یہاں پر مشق ہے، تمرین ہے، بہت سمپل تمرین ہے، چھوٹے چھوٹے کوسچنز کیے گئے ہیں، اس کا ہمیں جواب دینا ہے، اور اس جواب میں موصوف اور صفت اور عاقل اور غیر عاقل کا جو طریقہ بتایا گیا استعمال کا عربی زبان میں، اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ما ہادی، یہ کیا ہے؟ ہادی مدرستی، دس از مائی اسکول. کیف ہی، ما ہادی یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ہادی مدرستی، دس از مائی اسکول، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرا اسکول ہے. کیف ہی، وہ کیسا ہے؟ ہاؤ از دیٹ؟ ہی مدرسۃ جمیلہ، دیٹ از اے بیوٹیفل اسکول، وہ ایک خوبصورت اسکول ہے. ایو شیء فیہا، واٹ از دیئر، اس میں کیا ہے؟ فیہا مکتبۃ کبیرہ، دیر از اے لارج لائبریری ان اٹ، دیر از اے بگ لائبریری ان اٹ، اس میں ایک بڑی لائبریری ہے. حل فی المکتبۃ کتب قلیلہ، کیا لائبریری میں تھوڑی کتابیں ہیں؟ لا، نہیں. فیہا کتب کثیرہ، اس میں بہت سی کتابیں ہیں. دیر آر مینی بکس ان اٹ. حل فی المکتبۃ کتب قلیلہ، آر دیر لٹل بکس ان دی لائبریری، کیا لائبریری میں تھوڑی کتابیں ہیں؟ لا، نہیں. فیہا کتب کثیرہ، اس میں بہت کتابیں ہیں. دیر آر مینی بکس ان اٹ. وما فیہا ایضا، اس میں اور کیا ہے؟ یعنی واٹ ایڈیشنل تھنگ از دیئر، اس میں اور کیا ہے؟ واٹ از ایڈیشنل، واٹ ایلس از دیئر؟ فیہا ایضا صحف نافعہ، اس میں نفع بخش یا مفید نیوز پیپرز بھی ہیں. دیر آر یوزفل نیوز پیپرز ٹو ان اٹ. اب جو ہے ہم اگلی تمرین پہ چلتے ہیں. بی، اے کو ہم نے ختم کیا. سوالوں کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیے اور پڑھیے. رائٹ the answers to these questions on your notebook and read them. أوراء المكتبة سوق كبير، is there a big market behind the library؟ کیا لائبریری کے پیچھے بڑی بازار ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے نہیں، لا. وراء المكتبة فصول واسعة ومسجد كبير وخزان ماء شامخ، لائبریری کے پیچھے وسیع کشادہ درسگاہیں ہیں، ایک بڑی مسجد ہے اور ایک اونچا واٹر ٹینک ہے. There are wide spacious classrooms, a big mosque and a high water tank behind the library. أين الفصول الواسعة؟ Where are the spacious classrooms؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے، یعنی کشادہ درسگاہیں کہاں ہیں؟ الفصول الواسعة وراء المکتبۃ، کشادہ درسگاہیں لائبریری کے پیچھے ہیں. الفصول الواسعة وراء المکتبۃ، کشادہ درسگاہیں. The spacious classrooms are behind the library. أين المسجد الكبير؟ Where is the big mosque؟ بڑی مسجد کہاں ہے؟ المسجد الكبير وراء المکتبۃ،
The big mosque is behind the library. بڑی mosque, بڑی مسجد لائبریری کے پیچھے ہے. أين خزان الماء الشامخ. پانی کا اونچا ٹینک کہاں ہے؟ Where is the high water tank? خزان الماء الشامخ وراء المکتبتی. اونچا واٹر ٹینک لائبریری کے پیچھے ہے. The tall water tank or the high water tank is behind the library. کیف معلم العربیتی. عربک کے ٹیچر کیسے ہیں؟ How is the Arabic teacher? How is the teacher of Arabic language or Arabic teacher? معلم العربیتی استاد شفیق. The teacher of Arabic language is a kind teacher. شفقت کرنے والے ٹیچر ہیں. عربک لینگویج کے ٹیچر پڑھانے والے ایک مشفق استاذ ہیں. کیف معلم الحدیث الشریف. And how is the teacher of the noble hadith? حدیث شریف کے معلم یا استاذ کیسے ہیں؟ معلم الحدیث الشریف استاد صالح. حدیث شریف کے استاذ ایک نیک استاذ ہیں. حدیث شریف کے پڑھانے والے ایک نیک استاذ ہیں. کیف معلم الاردیتی. اردو زبان کے سکھانے والے پڑھانے والے کیسے ہیں؟ How is the Urdu teacher? معلم الاردیتی استاد کریم. اردو کے پڑھانے والے ایک شریف استاذ ہیں. Teacher of Urdu is a noble teacher. کیف معلم التعلیم الدینی. How is the teacher of religious education? دینی تعلیم پڑھانے والے کیسے ہیں؟ معلم التعلیم الدینی استاد ضحوک. The teacher of religious education is a cheerful teacher. یعنی دینی تعلیم کے پڑھانے والے ہسمکھ استاذ ہیں، حشاش بشاش رہنے والے استاذ ہیں. اگلے صفحے پہ ہم پہنچ گئے، پیج نمبر 62 پہ. یہاں پہ سی ہے. اے بی تمرین ہم کر چکے، اب سی یعنی جیم پہ آ چکے ہیں. یہاں پہ ہمیں فل ان دا بلینک کرنا ہے. بہت سمپل ہے. اس میں ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر عاقل اور غیر عاقل کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. فی المدرسۃ طلاب مجتہدون. مدرسے میں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں. تو طلاب یہ طالبون کی پلورل ہے. اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ ذوی العقول عاقل ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ اور ریشنل ہے. اسی لیے جو اس کی صفت ہوگی وہ بالکل اس کے ساتھ ایگری کرے گی اور اس کو بھی جمع لانا ہوگا. جبکہ غیر عاقل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیمینن سنگولر لاتے ہیں. تو فی المدرسۃ طلاب مجتہدون. مدرسے میں محنتی طلباء ہیں. دیر آر ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ان دا اسکول. وفیہا طلاب مہملون. اور اس میں لاپرواہ طلباء ہیں. اینڈ دیر آر کیئرلیس نیگلیجنٹ اسٹوڈنٹس ان اٹ. تو یہاں طلاب پھر آ گیا. اب مہملون اسی لیے آپ مہملتن نہیں لائے ہیں، آپ یہاں مہملن نہیں لائے ہیں، کیونکہ وہ ذوی العقول پلورل ہے. ریشنل اور انٹیلیجنٹ پلورل کی جو صفت ہوگی یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آپ استعمال کریں گے گرامیٹیکلی، اس کو بھی پلورل ہی یوز کرنا ہے. unlike the irrational plural in which case you have to use it in a feminine singular mode. والطالب المهمل مبغوض. اور ناکارہ طالب علم یا لاپرواہ طالب علم ناپسندیدہ ہوتا ہے. and the careless student is hated اور blame worthy. اچھا ماشاءاللہ، اب ہم نے یہ پورا کر لیا. اب عربی میں ترجمہ کیجئے. کلاس میں محنتی طلباء ہیں. فی الفصل طلاب مجتہدون. فی الفصل طلاب مجتہدون. کلاس میں محنتی طلباء ہیں. فی الفصل طلاب مجتہدون. چوراہے پر فرتیلی پولیس ہے. چوراہے کے لیے آپ استعمال کیجئے مفترق الطرق. مفترق الطرق کے معنی ہوتے ہیں چوراہا یا دوراہا. چوراہے پر فرتیلی پولیس ہے. ہناک شرطی نشیط علی مفترق الطرق. تالاب میں بہت پانی ہے. فی البرکۃ ماء کثیر. تالاب میں فی البرکۃ بہت پانی، ماء کثیر پانی میں بہت مچھلی ہے. فی الماء سمک کثیر. خوبصورت بیگ میں بہت سی کتابیں ہیں. فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرۃ. فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرۃ. پرشکوہ درسگاہ قرآن کریم کی ہے. الفصل الشامخ للقرآن الکریم. خدا کے لیے بہت ساری تعریف ہے. للہ حمد کثیر. رسول کا بڑا احسان ہے. للرسول منت عظیمہ. موصوف صفت کا خوب استعمال ہوا ہے اور پریپوزیشنل فریزز کا. میٹھے پھل اس دکان پر ہیں. الفواکہ الحلوۃ فی ذلک الدکان یا فی ذلک المحل.
تازہ انگور میوہ فروش کے پاس ہے. العنب الطازج میوہ فروش کے پاس. عند الفاکہانی کی بڑی کامیابی نیک آدمی کے لیے ہے. النجاح الکبیر للرجل الصالح بڑی کامیابی النجاح الکبیر نیک آدمی کے لیے ہے. للرجل الصالح میں کشادہ سڑک پر مدرسے جا رہا ہوں. انا ذاہب الی المدرسۃ علی الشارع الواسع یا علی الشارع الفصیح وہ تنگ راستے پر بازار جا رہا ہے. هو ذاہب الی السوق علی الطریق الضیق سعیدہ نئی کاپی میں لکھ رہی ہے. سعیدۃ کاتبۃ فی الدفتر الجدید. سعیدۃ کاتبۃ فی الکراسۃ الجدیدۃ یہ پرانی کتاب اس کی ہے. ھذا الکتاب القدیم لہ یہ پرانی کتاب ھذا الکتاب القدیم اس کی ہے. لہ یہ سستا قلم میرا ہے. ھذا القلم الرخیص لی اونچی دکان چشمے کی ہے. الدکان اونچی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں الدکان العالی. الدکان العالی عالی مطلب اونچی. الدکان العالی چشمے کی ہے. للنظارات نظارتن کے معنی چشمہ. للنظارات یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے. یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے. ھذا الحبر الاسود اس قلم کی ہے. لذالک القلم ھذا الحبر الاسود یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے. لذالک القلم. تو الحمدللہ ہم نے اس سبق کو مکمل کر لیا اور اس میں امید ہے کہ جو ساری چیزیں جو کنسیپٹ تھے اور جو ٹرانسلیشن تھے جو تمرینات ایکسرسائز سب کچھ مکمل طور پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آسانی سے. اور اب ہم یہیں اس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.